عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بندہ ناچیز نے 10ویں پارے سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کیا ہے، اور آپ نے سماعت فرما کے ثواب حاصل فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، ایمان والے مرد آپس میں دوست ہیں، ایمان والی عورتیں آپس میں سہیلیاں ہیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نیکی کا حکم کرتے ہیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں برائی سے منع کرتی ہیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نماز پنجگانہ قائم کرتی ہیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں زکوٰۃ دیتی ہیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ 8 باتیں اس ایک آیت کے اندر بیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، جو ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد آپس میں اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں، ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ یہ مومنوں کی شان ہے، مومن مردوں کی اور مومنہ عورتوں کی۔ یہ خوبیاں، یہ صلاحیتیں ہر مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ مومن مومن کا دوست ہونا چاہیے، مومن مومن کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ رب کائنات نے دیگر مقامات پر
ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ظالم ظالم کا دوست ہے، ظالم ظالم کا مددگار ہے، ظالم ظالم کا حمیتی ہے، ظالم ظالم کا ساتھی ہے، ظالم ظالم کا رفیق ہے، ظالم ظالم کا اپنے نظریے میں خیر خواہ ہے۔ پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حمیتی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کا فائدہ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یہ تینوں آیات قرآن پاک کے اندر ہیں۔ ظالم ظالم کا دوست ہے، کافر کافر کا دوست ہے، اور مومن مومن کا دوست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے، کافر تو واقعی دوست ہے، ظالم بھی واقعی دوست ہے، لیکن مسلمان اپنے رب کی بات کو نہیں سمجھ پا رہا، مسلمان کا دشمن بن گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مومن کا خیر خواہ، مومن مومن کا دوست ہے۔ تو اگر یہ مومن مومن کا دوست نہیں ہوگا تو پھر اس کے بارے میں غور کرنا ہوگا یہ کون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ ہے کہ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق اور ایک دوسرے ساتھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب عظیم میں چند باتیں اس دوستی کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، اور جو ہر مسلمان کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ ایمان والوں سے کہا ہے، منافقوں سے نہیں کہا۔ منافق جس کو مرضی دوست بنا سکتا ہے، لیکن مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی سے ویسی دوستی لگائے جیسی ایمان والے سے دوستی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمائی ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّوْا مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اے ایمان والوں اگر تم میں سے کسی نے یہودیوں اور عیسائیوں سے وہ دوستی لگائی جو ایمان والوں سے دوستی لگاتے ہیں، تو پھر وہ یہ بات سن لیں کہ یہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ پھر انہی میں سے ہوں گے جو یہود اپنے دوست بنائیں گے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی